إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن
أحسن عملا. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی اوڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رمضان کا مبارک مہینہ مہمان کی طرح آیا اور مہمان کی طرح چلا گیا. اس کے خوبصورت دن اور بابرکت راتیں ہم سے الوداع ہو گئیں. جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں کچھ بدلاؤ کر دیتا ہے، کچھ چینجنگ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی بدلاؤ کرتا ہے، اور اس بدلاؤ کے ذریعے، اس چینجنگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدل لیجیے. اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدل لیجیے. وہ بدلاؤ اللہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے 1 مہینے کے لیے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کرتا ہے جہنم سے. اور ہر دن اور ہر رات ہمارے اور آپ کے ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول ہی کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. ڈیلی اور رات آپ کا ایک دعا تو قبول ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. شرکس جن اور شیاطین کو 1 مہینے کے لیے قید کر دیتا ہے. یہ سب بدلاؤ کس لیے جانتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جو سارے نظام کو چلاتا ہے وہ بدل دے رہا ہے، لیکن ہم جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے رہ جاتے ہیں. 1 مہینہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیتے ہیں،
روزہ رکھ لیتے ہیں, صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, رکوع و سجود کر لیتے ہیں, تراویح کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں, بیواؤں, مسکینوں, یتیموں کے سروں کے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی ایک مہینہ ختم ہوتا ہے ہم اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بدل لو. جیسے ایک مہینہ آپ نے عبادات کا اہتمام کیا, نیک کاموں کا اہتمام کیا, اب سال کے 11 مہینے بھی اپنے نیک کام کے اہتمام کیجئے. یہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے زندگی کو بدل دے. اور یاد رکھیے ایک بات, بہت اہم بات یاد رکھیے, اگر ہم نے صرف ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی, ریاضت کی, جو بھی نیک کام کیے, لیکن اس کے بعد میں اگر ہم نے چھوڑ دیا تو رمضان کے اندر جو کچھ آپ نے کیا سب بیکار ہو جائے گا. رمضان کے اندر جو عمل ہم نے کیا ہے, نیک عمل, اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ وہ کام کریں گے, اس کی قبولیت کی نشانی ہے یہ. تو اب آپ اپنے دل کے اوپر, سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو, تو آپ کو رمضان کے بعد بھی وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ نے رمضان میں کیا. یہ نشانی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے, زبردست آیت ہے, آدمی کے دل و دماغ کو جھجوڑ کے رکھ دیتی ہے, ہلا دیتی ہے. اللہ نے بیان فرمایا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. اب وہ بہتر عمل صرف ایک مہینہ کرو گے, بتائیے, اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے کہا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی, اپنے رب کی عبادت کیجئے. کب تک عبادت کرنی ہے؟ یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بھائیوں اور دوستو, موت نہ آ جائے اس وقت تک آپ کو نیک عمل کرنا ہے, جب تک آپ قبر کے اندر نہ چلے جائیں. لہذا یہ مبارک مہینہ گیا اور بہت سارے بدلاؤ دے کر کے ہمیں چلا گیا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں سکھا کے چلا گیا ہے, عملی طور سے پریکٹیکل بتا کے چلا گیا ہے, اور الحمدللہ ہم نے کیا ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ اس کے اجر و ثواب کو باقی رکھنا ہے تو وہ کام آپ کو آگے جاری رکھنا ہے. اور جاری رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدے تو بہت ہیں, ہم آپ کو اخروی فائدے بتاتے ہیں. اگر آپ نیک کام جو رمضان کے اندر کیے ہیں اس کو آپ جاری رکھو گے تو آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کہاں جاتا ہے؟ قبر کے اندر. اور قبر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہوں. قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ آدمی صرف آنکھ بند کر لے اور قبر کے منظر کو سوچ لے, آنکھ بند کر کے قبر کے منظر کو سوچ لے, سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. کال کوٹری اتھیری, کوئی غم گسار نہیں, کوئی ساتھی مددگار نہیں, سارے لوگ اس کو قبر کے حوالے 10 من مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے, کوئی نہیں. لیکن اگر آپ نے نیک کام کیا ہے اور اس کو جاری رکھا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان المیت یسیر الی القبر. جب میت کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے, فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ, اللہ کے
بیان فرمایا آپ میت کو قبر کے حوالے کر دیجئے. تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ سوال و جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں. تو اب اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے آن بان شان ٹھاٹ بات سے وہ نیک فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ، نیک آدمی جس نے نیک عمل کیا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے رمضان کے اندر جو نیک کام کیا اور اس کو جاری رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤ گے. قبر کے اندر آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. ٹھاٹ بات آن شان سے بیٹھ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی. فرشتے سوال کریں گے، اس کا جواب دے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں حشر کا، اس کے بعد میں قبر سے جب اٹھائے جاؤ گے تو میدان محشر میں پہنچ جاؤ گے. میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ وہ تو میدان محشر جس کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمسیرہ برادر کی نہ جوگا ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. آدمی دنیا کے اندر جو کچھ ساری چیزیں اس کے پاس جو کچھ ہوں گی سب کچھ دینے کے لیے راضی ہو جائے گا اور کہے گا اے سب کچھ لے لو پر مجھے چھوڑ دو. ارے وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا، اللہ اتنا غضبناک ہوگا. عام آدمی کی تو حالت کیا ہوگی؟ اس وقت کے جو رسول ہوں گے، نبی اور رسول ہوں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے اللہم سلم، اللہ صرف مجھے بچا لے. نبی دعا کریں گے اللہ صرف مجھے بچا لے، بس میں بچ گیا تو سب بچ گئے. وہ اتنا منظر خطرناک ہوگا. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے نظر آئیں گے. مائیں جو حاملہ ہوں گی حمل سے پہلے اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی. حمل سے پہلے گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا، نیچے زمین پر چلا جائے گا. بڑا خطرناک منظر ہوگا. یہ سورج جو کروڑوں میل ہمارے سر کے اوپر نظر آ رہا ہے میرے بھائی اور دوستو، لا کے آپ کے سر کے سوا نیزے کے اوپر کر دیا جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے سورج کے اندر ٹچ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا. لیکن جن لوگوں نے نیک عمل کیا، رمضان کے اندر جو آپ نے نیک عمل کیا اور اس کو آگے جاری رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا. وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد میں کیا کیے؟ نیک عمل کیے. نیک عمل کرنا پڑے گا. جو آپ نے کام شروع کیا ہے اب اس کو جاری رکھیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کل قیامت کے دن ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. بالکل بڑے آن بان شان کے ساتھ میں عرش الہی کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے. تو جو نیک کام شروع کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے. قبر کے اندر نجات پانا ہے. جو نیک کام شروع کیا ہے چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے. حشر کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، شروع کیے ہو جاری رکھیے. اللہ اکبر. اور کل قیامت کے دن ایک آیت قرآن مقدس کے اندر سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کیا زبردست آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
کہ یہ جو شان اور شوکت، یہ مقام اور مرتبہ تم کو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر نیک کام کر کے آئے ہو. جب اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو مارے خوشی کے وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو بھائی یہ میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا. اور جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے سمجھ لو کامیاب ہو گیا، سمجھ لو کامیاب ہو گیا. فقد افلح وانجح، کامیاب ہو گیا. لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کیے ہوئے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھل دے گا، میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے گا، جنت میں خوشی خوشی ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا میرے بھائی اور دوستوں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کلوا واشربوا حنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہے گا کھاؤ پیو مزے کرو جلسے کرو اس اعمال کے بدلے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے آئے ہو تم. اس لیے رمضان کے اندر جو نیک کام کیا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑو گے تو یہ ناقبولیت کی یہ نشانی ہے، آپ کو آگے بڑھانا ہے. اسی طریقے پر اور بہت سارے فضائل اور اس کے شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا جگہوں پر بیان کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، بڑا مقدس مہینہ ہمارے پاس آیا اور چلا گیا. اب اس کام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. یہاں سے یہ فیصلہ کر کے جائیے، یہ حوصلہ لے کر کے جائیے، یہ ہمت لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نظام کائنات میں چینجنگ اور بدلاؤ کر دیتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اس کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے ہی بنایا اور پیدا کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیں، بدلاؤ کیجئے میرے بھائی اور دوستو. اللہ کو راضی کیجئے. اللہ ہم سے بدلاؤ چاہتا ہے، اللہ ہم سے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ چاہتا ہے. تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر انقلاب پیدا کرے گا، ہمیں راہ راستہ پر لائے گا، ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا. ہم نے جو رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن کی تلاوت کری، بدلاؤ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. یہی رمضان کا اصل پیغام ہے. بدلو اپنی زندگی کو، اور بدلنا پڑے گا میرے بھائی اور دوستو، بدلو اپنی زندگی کو. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ابھی وقت ناسازگار ہے لہذا میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں اور الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی میرے بھائی اور دوستو کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو بھی رمضان کے اندر روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی اور دوسرے نیک خیر کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے، غفار ہے، ارحم الرحمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے پھر سے ایک بار دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو نیک کام کیے ہیں خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اللہ تبارک و تعالی تو اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، متحد کر دے. الہ العالمین ہمارے درمیان میں اختلاف اور انتشار بھی، بہت سارے لوگ اختلاف اور انتشار کے شکار ہیں، ایک دوسرے سے ان کا دل الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو جوڑ دے. رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے میرے بھائی اور دوستو. اس لیے اب رمضان کے بعد یہ اختلاف اور انتشار اور ایک دوسرے سے دوری ختم کرو، یہ سب ساری چیزیں. اب وقت نہیں ہے، اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موت جو ہے بالکل سائے کی طرح پیچھے لگ گئی ہے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب موت بالکل سائے کی طرح پیچھے لگ گئی ہے میرے بھائی اور دوستو. لہذا یہ ختم کرو، اب وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، متحد کر دے، ایک ساتھ میں مل کر رہنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے.
اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔